کہ یہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کے جو ریگستان ہے سینائی ڈیزرٹ ادھر ان کو کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزہ کو خالی کر دیں اور اس خالی جگہ میں اپنے لوگ مانے یہودی سیٹلرز کو لے کے. اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے. واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیع حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم رشی سونک اور فرانسیسی صدر میکروں کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کی ہے مگر اسرائیل نے اس قرارداد کو بموں سے اڑا دیا ہے. اسرائیل نہ کسی کنونشن نہ کسی قرارداد نہ ہی کسی مطالبے کو بھی ماننے کے لیے. سب سمجھتے ہیں کہ وہ امن جب آئے گا جب یہ 2 اسٹیٹ سولوشن امپلیمنٹ ہوگا. بس جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر پاکستان کی اسرائیل کا جو سیٹلمنٹ پالیسی ہے وہ سیٹلمنٹ پالیسی ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکالیں، ویسٹ بینک ہو غزہ ادھر سے نکالیں اور اپنے لوگوں کو سیٹلرز کو یہودیوں کو لے کے ادھر ان کو بس کریں، بسا دیں ادھر. تو یہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. اب اس میں جتنے لوگوں کو مارنا پڑا وہ مارنے کے لیے تیار ہیں. اور لگتا ایسا ہے کہ ہمارے دنیا کا جو پیس اور سیکیورٹی کا ایک ایڈیفس ہے، ایک جو پورا آرکیٹیکچر ہے جو بنا تھا وہ کولیپس کر گیا ہے. وہ اب یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ اکثریت جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ یہ جنگ نہیں چاہتی. انہوں نے ووٹ کیا ہے، 114 ملکوں نے ووٹ کیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کرو، مگر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کہیں اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی اس وقت جو سلسلہ یہ ہے، قانون یہ ہے، صرف اور صرف اگر سیکیورٹی کاؤنسل ساتھ مل کے بغیر ویٹو کوئی حکم کریں پھر وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اکثریت کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے یونائٹڈ نیشنز. تو میرے خیال میں اس قسم کا سسٹم جو ہے، اس قسم کے قانون ختم ہو گئے، ان کا وقت گزر گیا ہے. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی قانون نہیں ہے. جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جنگل لا کی طرح وہ لڑتے جائیں گے جب تک ان کی مرضی ہے. کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ظفر ہلاری صاحب، یہ جو 2 ممالک کا میں نے ذکر کیا جو اب بات کر رہے ہیں، کہیں پر ایران کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی جو ہمیں ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے، اردوان کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جنگ مسلط کی گئی ہے، ایسی کوشش کی تو جان لے ہم زندہ ہیں. حوصلہ افزائیں چلیں، کم از کم بیانات آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی محض بیانات رہیں گے یا گو کہ یہ ممالک کسی حد تک بیک اینڈ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عملی طور پر کیا کود سکتے ہیں اس جنگ میں یا کچھ کر سکتے ہیں عملی طور پر، یا کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ریڈ لائن جو ہے، معاف کریے، وہ کب سے کراس ہو گیا ہے. کیا ریڈ لائن ہے ایران کا کہ اسرائیلی ہوائی جہاز آ کے ایرانینز جو اجازت سمیت سیریا میں رہ رہے ہیں ان کو مار دیں؟ وہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. مانے ایک ملک آپ کو اجازت دیتا ہے ان کے زمین پہ بسیں، آئیں، ان کو مدد کریں، ان پہ گولہ باری ہو رہی ہے، ان پہ بامبنگ ہو رہی ہے، تو اور کیا رہ گیا ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ تہران پہ بم گرے اور پھر وہ جا کے کچھ کریں گے؟ یہ ریڈ لائنز کوئی رہے ہی نہیں ہے جی. یہ سب ریڈ لائنز کراس ہو گئے. امریکن ہوائی جہاز اڑ کے اس سیریا کو بام کر رہے ہیں، عراق میں بام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایرانین ایسیٹس ادھر ہیں. تو اور کیا ریڈ لائن کراس کرنا ہے؟ تیار ہے. اسرائیل کے سامنے اقوام متحدہ بھی بے بس نظر آتا ہے. اسرائیل اتنا منہ زور کیسے ہو گیا ہے سر؟ دیکھیے، یہ جو جنرل اسمبلی کی آپ نے قرارداد کی بات کی ہے، یہ تو نان بائنڈنگ قسم کا ایک ڈاکیومنٹ تھا. اس میں دنیا نے اپنی انٹینٹ ظاہر کرنی تھی کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو بند کیا جائے.
لیکن ہم نے دیکھا کہ تقریباً 120-22 ممالک نے کہا جی ہونی چاہیے، انٹینٹ ظاہر کرنی چاہیے، لیکن 59 ممالک میں جن میں وہ لوگ جنہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ انٹینٹ ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ ایبسٹین رہے 45 کے قریب ممالک. تو جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اگر متفقہ طور پہ یہ مانی بھی جاتی، پاس ہو جاتی، پھر بھی اس میں کسی قسم کی سینکشن نہیں تھی، کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ جی یعنی اسرائیل کو مجبور کیا جائے گا. اصل چیز جو ہے وہ آج ہونے لگی ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پہلے ہوا تھا جی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو ابھی یہ ہے کہ چین اور یو اے ای کے بہاف پہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سیکیورٹی کونسل سے کہ اس پہ ایک اجلاس کیا جائے. تو ایز وی اسپیک آج والے دن ہونا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کچھ ایسے اقدامات کرے جو کہ وہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی عملی اقدام جو ہے نہیں ہو رہا. تو آج کا جو اجلاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے 5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں اس میں امریکہ ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، چین ہے اور روس ہے. اب چین اور روس جو ہیں وہ کسی وجہ سے ایک طرف ہیں، ترکی اور ایران جو ہے وہ بڑے مضبوط اور بڑے سٹرونگ ورڈڈ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن فیصلہ اگر آج یہ ہوتا ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی سر یہ جو اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں چائنا اور یو اے کے بہاف پہ اب دوبارہ سے ہونے چاہ رہا ہے، اگر اس کو ویٹو کر دیا گیا کسی کی جانب سے تو پھر ویٹو بالکل امریکہ آرام سے ویٹو کر سکتا ہے. دیکھیے یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم ہے نا، یہ وہ پچھلے دنوں بڑا وائرل ہوا تھا یا سوشل میڈیا پہ کہ جی یونائٹڈ نیشنز ایک یوز لیس آرگنائزیشن ہے. میرا ویو تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. میرے خیال میں یہ یوز لیس نہیں ہے، یہ یوزفل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو طاقتور ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہیں. تو جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا، عراق میں دیکھا، اچانک اجلاس اچانک ہوتا ہے جی بالکل حملہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اگلے منٹ میں حملہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ تقریریں کرنے کا نہیں ہے، رونے پیٹنے کا بھی نہیں ہے کہ دیکھیے جی کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے. ہر ایک ملک نے، اور یہ جو او آئی سی کی ابھی آپ بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو ذرا بیچ میں سے نکال دیجئے. یہ طے ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ او آئی سی بنی ہی اس لیے تھی کہ الاقصی مسجد میں جو ہے وہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ لاہور میں اکٹھے ہوتے ہیں اور او آئی سی بنتی ہے. لیکن وقت بہت گزر چکا ہے، پلوں سے پانی گزر چکا ہے، اور ابھی عالم یہ ہے کہ 56 ممالک ہیں آپ کے او آئی سی کے، اور یہ تمام کے تمام 56 ممالک جو ہیں ان کی 56 خارجہ پالیسیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ حماس اور اسرائیل کی فی الحال جنگ ہے، یہ عرب دنیا کی جنگ ہی نہیں ہے. اور فلسطینیوں کو اپنا ایک ساورن اسٹیٹ ملے جہاں اس کی اور ان کی سیکیورٹی ہو، اسرائیل کی بھی سیکیورٹی ہو، بٹ فلسطین کی سیکیورٹی ہو، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، وائبل ہو، کنٹیگوس ہو، اور ان کو جو پری 67 بارڈرز ہیں وہاں اس کے تحت یہ پہلے فیصلے ہوئے ہیں جی، جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے. یہ صرف اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر زور آنا ہے ہر طرف سے، دوستوں سے اور ایڈورسری سے، سب پوری دنیا سے. جب ان کے اوپر ایک زور آئے گا کہ جی یہ آپ کریں، نہ تو آپ کا خود کا جو اسٹیٹ ہے وہ ایک اس کے لیے تھریٹ ہے، آپ کے لوگوں کے لیے یہ تھریٹ ہے کہ ہر وقت چلتی رہے گی اس قسم کی جنگ.